کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے تھے، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، بس اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ قوی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جو ہماری قوت ایمانی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہاں، یعنی کچھ ایسا روایت بھی ہے، بعض لوگ مدعی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں دیکھ کر ایمان لایا، رسول اللہ پر صحابہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر ایمان لایا، یعنی ہمارا ایمان اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ہم اس سے اونچا مقام نہیں پہنچنا چاہیے کیا؟ اس کی جواب جواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ظاہری انسانی صورت میں دیکھا، جبکہ دنیا کے عمومی افکار اس زمانے میں اسلامی حقائق کے معارض و مخالف تھے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات بغیر کسی معجزے کے اس طرح کا مضبوط ایمان لائے کہ عمومی دنیا کے تمام افکار ان کے ایمان کو ہلا نہ سکے، اور ان میں بعض کے دلوں میں شک و شبہ تو درکنار، معمولی سا وسوسہ بھی نہ ڈال سکے۔ لیکن تم لوگ اپنے ایمان کا موازنہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ کرتے ہو، پھر عالم اسلام کے تمام عمومی افکار تمہارے ایمان کے لیے قوت اور سہارا بن چکے ہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشری اور جسمانی شخصیت نہیں دیکھی جو کہ نبوت کے شجرہ طوبہ کے بیج کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ تم اپنی عقل کی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معنوی پر احتشام اور انوار اسلام اور حقائق قرآن سے منور نورانی شخصیت دیکھ رہے ہو، جس کے ارد گرد ہزاروں معجزات جگمگا رہے ہیں۔ پھر بھی تمہارا یہ ایمان کسی یورپین مادی فلاسفر کی چند باتوں سے شبہات و وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کا ایمان ہے جو کہ تمام عالم کفر، نصارہ، یہود اور فلاسفہ کے ہجوم کے سامنے ذرہ برابر بھی ڈگمگاتا نہیں۔ پھر ان کا شدید تقوی اور کمال صلاح جو کہ ان کی قوت ایمانی پر دلالت کرتے ہیں، اور جو کہ ان کے ایمان کے چند چھینٹے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے اور صحابہ کے ایمان کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ ارے ایمان کے مدعی، تمہارا یہ کمزور سا ٹمٹماتا ہوا ایمان جو کہ شدت ضعف کی وجہ سے صحیح طور پر فرائض کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اور صحابہ کے ایمان کے درمیان کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان لوگوں نے رسول اللہ کی دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک انسان کی شکل میں دیکھتے، انسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا میرا دوست تھا، اور وہ میرا دوست ہے، دوسرا کی بانجی ہے، دوسرا کی بھتیجی ہے، دوسرا کی رشتہ دار ہے، دوسرا کی اسی طرح سوچو کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیا۔ پہلا سوال ان لوگوں نے ایسے دن نہیں جانتے، ایک اپنا دن ہے، ایک دن لیا، اس کے اوپر یقین کرنا اور اس یقین کے ساتھ اپنا زندگی دینا ہے، کیونکہ دو آپشن تھا مکہ میں، یا مسلمان ہو کر اپنا زندگی گوا دے گا یا کافر، اور درمیان نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ حضرت ابوبکر کے دوست ہے، دوسرا رسول اللہ کے چاچا ان کے بھتیجی ہے، دوسرا کی بہن جی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں یعنی نارمل انسانی لحاظ سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس سے لیا ہوا دین کیا ہے، ایمان کیا، قرآن کیا، ایسا ایک ایمان لایا پورا دنیا ان کی متزلزل نہیں کرتی۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، 1400 سال گزرا ہے، اور 1400 سال 1200 سال اسلامیت پورا دنیا کا حکومت کیا ہے، اس کے بعد ابھی تقریباً 1,500,000,000 لوگ مسلمان ہیں، یعنی دنیا کے 5 حصے سے 1 حصہ مسلمان بن چکے ہیں۔ کتنا مسلمان ممالک ہے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جتنا معجزات جانتے ہیں وہ پورا سا پورا ہمارا ایمان کے لیے ایک تقویہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ایک یورپین کافر فیلسوف کہتے ہیں کہ میں اوپر جایا کوئی اللہ نہیں دیکھا، یا دین کے بارے میں ایک کچھ بولتے ہیں، لوگ متزلزل ہونا، اپنا ایمان متزلزل ہونا شروع کیا، کیسے ہوگا،
وہ فیلسوف یہ سائنسدان ایسا کہتے ہیں. وہ سائنسدان کون ہوتی ہے؟ اس کی لیول کیا ہے؟ یعنی دیکھو کسی ہم صحابہ تک پہنچے. صحابہ رسول اللہ کے دیکھ کر نارمل انسانی شکل میں دیکھا اور ایسے ایمان نہیں ہے کہ اس کے اوپر زندگی مال جان ماں کیا کہتے تھے صحابہ؟ میرا ماں میرا باپ آپ کا فائدہ ہو یا رسول اللہ. میرا نفس یعنی اپنا زندگی ماں باپ پورا زندگی رسول اللہ کے لیے فدا کیا. حضرت ابوبکر ہجرت کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ اپنا گھر والوں کیا چھوڑا؟ اللہ اور رسول کی چھوڑا. دیکھو اپنا مال اپنا زندگی اپنا رشتہ دار ہر چیز رسول اللہ کے اور دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہے اور قربان بھی کیا. ایسے ایک صاحب ہے. ابھی ہم اتنے اسلامیت ہمارا وہ اسلامیت حق ہونا پر اتنے مسلمان لوگ گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہم سنا ہے. دین کے بارے میں ہم اتنا اسلامی ممالک اس کے گواہ ہے. اس کے باوجود ایک کافر کے تھوڑا سا بات میں ہمارا شک آ جاتی ہے. صحابہ کے شک ایسے ممکن ہی نہیں تھے کہ اسلامیت کے بارے میں شک آ جائے. ایسا پکا ایمان ایسا مضبوطی سے ایمان. کیونکہ اگر شک ہوتا وہ اپنا جان نہیں قربان کر سکتا. اگر شک ہوتا اپنا ماں باپ اپنا مال قربان نہیں کر سکتا. دلیل ہے کہ صحابہ میں اندر کوئی شک نہیں تھا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وسلم اس وقت کی سوچو ایک انسان آیا ایک دین لایا کوئی بھی جانکاری نہیں ہے. اس کے مقابلہ بڑا بڑا ادیان ہے مختلف ملک ہے پورا ملک اس کا دشمن ہے پورا دنیا اس کا دشمن آتا اس کے چچا بھی اس کا دشمن ہے. اس کے باوجود اس کا ایمان رکھنا لیکن یعنی ایک بیج کی حیثیت میں رسول اللہ اس وقت اسلام میں. کیونکہ نیا وہ بیج لگاتے ہیں لیکن وہ لوگ وہ بیج کا ایمان کیا. ابھی اسلامیت کہاں تک پہنچ گیا؟ ایک درخت بن گیا معنوی درخت. ہر جگہ سے دیکھا رہا ہے. اتنا پھل دیا اتنا اولیاء اصفیاء صدیقین شہداء وہ اسلامیت کے درخت سے نکلنے والا پھل ہے. اتنا نتیجہ دیا. اس کے باوجود بھی اس اثر کے کتنے لوگ اسلامیت سے نکلتے ہیں یا اپنا اسلامیت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے. اس جیسے لوگ کسی صحابہ درجے تک پہنچے. اس لیے کوئی بھی لوگ کے حق نہیں کہ ایسے دعویٰ کرے اور صحابہ درجے تک پہنچ سکے. ہاں رہی وہ روایت جو کہ حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں آنے والے وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے وہ بہترین لوگ ہوں گے. تو وہ حدیث خصوصی فضیلت اور خصوصی اشخاص کے ارد گرد گھومتی ہے لیکن ہماری یہ بحث کلی فضیلت اور اکثریتی اعتبار سے ہے. ہاں مثلا اور رسول اللہ کے ایک حدیث ہے یعنی جو آخر زمان کے لوگ مجھے دیکھنے کے بغیر ایمان لایا ان لوگوں نے بہت بہترین فضیلت ہے. لیکن وہ پورا عمومی نہیں ہے عام نہیں ہے. خاص لوگ کون ہے؟ وہ عبدالقادر جیلانی جیسے امام ربانی جیسے ٹھیک ہے یعنی امام غزالی جیسے خاص عبادت میں تقوی میں دین کی خدمت میں بہت آگے بڑھ گیا. یا اشتچار امام مجتہدین جیسے بہت مخصوص لوگوں کے لیے یہ حدیث عمومی نہیں ہے. کیونکہ عمومی دیکھو کون سی انسان ہے کہ ایک صحابے کے ایک ناخن جیسا ہو سکتا ہے اس کی قیمت میں کون سی. اس لیے یہ حدیث خاص مثلا عبدالقادر جیلانی جیسا مشتاچار امام جیسا یا امام غزالی سے ایسے ایک دین کے لیے خدمت کی ہے کہ ان لوگوں نے بھی اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں بھی صحابہ صف اول ہونا کی وجہ سے صحابہ تک درجہ تک نہیں پہنچ سکتے. شخصی فضیلت میں آتے ہیں بہت اونچے ہے لیکن عمومی فضیلت میں صحابہ کی درجہ ان لوگوں میں بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کوئی بھی لوگ یعنی دوسرا لوگ دور کی بات ہے صحابہ کی درجہ پہنچ جائے. ایسا مدعی کرنا عقل کے خلاف ہے ممکن ہی نہیں ہے.